بلی کے بالوں میں ایک ایسا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو انسان کا ڈپریشن دور کرتا ہے۔ بلی کے نماز میں دخل اندازی کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، یا شرعی احکام اس کے متعلق کیا ہیں؟ بلی پالی جا سکتی ہے کہ نہیں پالی جا سکتی؟ پالی جا سکتی ہے تو کن شرائط پر پالی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، یہ 3 رمضان المبارک کی بات ہے۔ اسلامی ملک الجزائر کی جامع مسجد ابوبکر صدیق میں قاری ولید مساج صاحب بڑے دلنشین انداز میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ تراویح کی آخری رکعتیں چل رہی تھیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، کچھ آگے بڑھ گئے تھے کہ اچانک خوبصورت مسجد کو بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی شائقین قرآن سے، اور اس دلنشین آواز کو سننے والوں سے بھری ہوئی مسجد میں ایک بلی نمودار ہوئی۔ بلی نے ادھر ادھر دیکھا اور تو کوئی اس کو شاید بات نہیں سنی، یکایک اس نے قاری صاحب پر چھلانگ لگا دی۔ داد دینی چاہیے قاری صاحب کی ہمت کو، ان کے دھیان کو، ان کے گیان کو کہ بلی کے اچانک حملے سے وہ ذرا بھی نہیں گھبرائے، نہ ہچکچائے۔ انہوں نے اپنی تلاوت بھی جاری رکھی، اسی طرح موتیوں کی طرح سے قرآن مجید کی مترنم آواز مسجد میں گونجتی رہی۔ بلی کو بھی انہوں نے ہینڈل اور قابو کیا۔ پہلے تو وہ بلی کا حملہ جو تھا یا بلی کی جو چڑھائی تھی قاری صاحب کے پیٹ تک پہنچی، قاری صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہلایا۔ بلی نے اگلا قدم اٹھایا، اگلی چھلانگ قاری صاحب کے کندھوں پر لگائی۔ قاری صاحب کے کندھوں پر بلی بیٹھ گئی اور شاید یہ خوبصورت آواز، قرآن مجید کی خوبصورت آواز وہ سنتی رہی، اور پھر اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو قاری صاحب کے رخساروں کے ساتھ مس کرنے لگی، قاری صاحب کے لبوں کے ساتھ مس کرنے لگی، اور اس میں بڑے دلچسپ تبصرے ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بلی کا بہت شکریہ جس نے اتنی خوبصورت آواز میں پڑھنے والے قاری صاحب کا ہم سے تعارف کروا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بلی قرآن مجید کی محب بلی تھی، اس کو یعنی قرآن سے اور اہل قرآن سے محبت تھی، یہ کہیں سے قرآن مجید کی آواز کو سنتی ہوئی مسجد میں آئی، اور پھر جب قرآن مجید کے منبع اور مخرج کو دیکھا، قاری صاحب کو دیکھا، تو وہاں پہنچی اور قاری صاحب کا بوسہ لے کر چلی گئی۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم بلی کے متعلق شرعی احکامات کی طرف آگے بڑھیں، میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 2 بلیوں کی ویڈیو ہے جو حرم مکی میں موجود تھی، مطاف میں موجود تھی، لوگ بھی موجود تھے، کچھ لوگ طواف کر رہے تھے، کچھ لوگ آرام کر رہے تھے کہ یکایک حرم سے خوبصورت ترین آواز گونجی، یہ اذان کی صدا تھی۔ جب یہ آواز گونجی تو 2 بلیاں جو حرم میں موجود تھیں، ان میں سے ایک بڑی بلی ہے، ایک چھوٹی بلی ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک والدہ ہے، ایک اس کی بیٹی ہے۔ یہ جو بیٹی ہے شاید یہ انڈر ٹریننگ اور انڈر تربیت کوئی وہاں حرم میں موجود بلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اپنی والدہ کے پاس آئی اور اس نے لیٹ کے والدہ کو بتایا کہ کیونکہ اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہیں یا سو رہے ہیں، یہ ان کے جاگنے کا، ان کو جگانے کا وقت ہے۔ پوری ایکٹنگ کر کے اس بلی نے اپنی والدہ کو دکھایا، اور پھر وہ دکھانے کے بعد شاید مشورہ کیا یا اجازت لی، اور پھر بھاگ کے اس شخص کی طرف بڑھ گئی جو حرم میں سو رہا تھا۔ وہ اس کو جا کے اچانک جب ٹچ کیا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گیا، اور اس نے بہرحال اپنا فرض ادا کر دیا۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ ایک بلی ہے، اور اس بلی نے دیکھتے ہی دیکھتے قاری صاحب کو پوری دنیا میں شہرت عطا کر دی ہے۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تو وہ بے شک کسی چھوٹی سی مسجد میں، کسی ملکی مسجد میں موجود ہو، اور میرا اللہ جب چاہتا ہے تو کسی بھی بلی کے ذریعے سے یکایک اسے اٹھا کے پوری دنیا میں شہرت عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے عرب و عجم میں ہر جگہ اس بلی کا تذکرہ ہے، اس ویڈیو کلپ کو شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے توسط سے قاری صاحب کا تعارف پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ سیدہ کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے انہیں وضو کے لیے پانی پیش کیا تو قریب ہی ایک بلی تھی جو پیاس محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب قریب آئی تو سید ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاید یہ پیاسی ہے، تو اپنا برتن اس کی طرف کر دیا، یعنی جھکا دیا۔ بلی نے سکون سے پانی پیا اور چلی گئی۔ سیدہ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ میں بڑے تعجب سے یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابو قتادہ نے محسوس کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم اس بات پر تعجب کر رہی ہو کہ بلی جس سے پانی پی گئی ہے اسی سے میں وضو کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں تو اس پر بڑی حیرت مجھے ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ بلیاں تمہارے پاس آنے جانے والی مخلوق ہیں، طوافون ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ نجس نہیں ہے، یہ پلیت نہیں ہے، یہ کسی برتن میں اگر کوئی پانی پی لیں تو وہ پانی بھی خراب نہیں ہوتا۔ بلی پالی جا سکتی ہے، یہ نجس بھی نہیں ہے، یہ پاک ہے، یہ طاہر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس پانی سے وضو فرمایا تھا جو بلی کا بچا ہوا پانی تھا، یعنی بلی اسے پانی پی کے چلی گئی تھی۔ بلی پالنے کی ایک بڑی کڑی شرط شریعت میں موجود ہے۔ ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے بلی کو پال لیا، لیکن اس کو باندھنے کے بعد وہ اسے بھول گئی، نہ تو اسے چھوڑا کہ وہ کہیں سے جا کے کچھ کھا سکتی پی سکتی، نہ اسے کھانا دیا۔ ہوا یہ کہ تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی۔ یہ واقعہ بیان فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس
बिल्ली की वजह से, उसको अजियत देने की वजह से ये खातून जहन्नम में चली गई। नाज़रीन इकराम, अगर हम तारीख को देखें तो बिल्लियों का इंटरेक्शन इंसानों के साथ 10,000 साल पुराना हमें नजर आता है। शायद इंसानों ने चूहों से बचने के लिए बिल्लियों को सिखाया और पालतू बना लिया और फिर ये सिलसिला चल निकला। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई थी बिल्लियों के बारे में, तवाफ़ूना अलैकुम, ये तुम पर चक्कर लगाती रहती हैं। आज की साइंस ने एक बड़ी दिलचस्प बात दरियाफ्त की है बिल्लियों और इंसानों के ताल्लुक के हवाले से। वो कहते हैं कि इंसान के पास जब बिल्ली आती है, इंसान उसे छूता है या अपने पास बिठा लेता है, तो बिल्ली के बालों में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो इंसान का डिप्रेशन दूर करता है, उसकी उदासी दूर करता है, उस पर सेहतमंद असरात मुरतब करता है। नाज़रीन इकराम, इस लेटेस्ट रिसर्च पर गौर करने से अंदाजा होता है कि इस्लाम ने अगर हमें किसी चीज़ से मना किया है या कोई चीज़ हमारे लिए जायज़ करार दी है, किसी चीज़ को हलाल किया है या किसी चीज़ को हराम किया है, तो उसमें कितनी हिकमतें पिन्हा हैं। अब देखिए जदीद मेडिकल साइंस को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को देखिए कि तवाफ़ूना अलैकुम, ये तुम्हारे पास आती जाती रहती हैं, ये चक्कर लगाती रहती हैं, ये तुम्हारा तवाफ करती रहती हैं, मतलब घूमती फिरती रहती हैं। इनके साथ उनसियत इंसान रख सकता है। तो हदीस के मुताबिक ये जो इजाज़त मिली है उनसियत की, मानूस होने की, तो उसमें कितनी बड़ी हिकमत आज की साइंस दरियाफ्त कर रही है कि बिल्ली के साथ इंटरेक्शन के इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। तो इससे एक मोमिन के ईमान को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि साइंस कुछ साबित करे या ना करे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में, दीन के दिए हुए अहकामात में, उसके हलाल हराम में हमारे लिए खैर ही खैर है, हमारे लिए फलाह ही फलाह है, हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें दीनी अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त